کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اسے ایک قرات اجر اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے، اسے ایک قرات اجر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے، یعنی ایک مرتبہ درود پاک پڑھا جائے اللہ پاک اتنا اجر عطا فرماتا ہے جتنا احد پہاڑ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ درود پاک بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا میں بھیجنے کے بہت سے مقاصد ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے خالصتاً اپنی عبادت کے لیے۔ آج جو ہم زمین میں بوتے ہیں، یہ بڑی پیاری مثال ہے جو اکثر ہم سنتے بھی ہیں کہ جو بوگے وہی کاٹو گے، یعنی جو زمین میں دانہ ڈالا جائے گا، جس کا دانہ ڈالا جائے گا، بعد میں جب وہ تیار ہوگا تو وہی فصل کاٹیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ گندم کا بیج بوئیں اور چاول کاٹ رہے ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو آپ بیج بوئیں گے وہی فصل آپ کاٹیں گے بھی۔ اسی طرح یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں ہم جو عمل کریں گے اسی کے مطابق پھر ہمیں کل قیامت کے دن جزا دی جائے گی۔ اچھے اعمال ہوں گے تو اچھی جزا دی جائے گی، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے برے اعمال ہوں گے تو اسی کے مطابق پھر جزا دی جائے گی۔ اللہ ہمیں اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی عمل کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی دنیا میں ہی اس کی بعض اوقات جزا بھی دے دی جاتی ہے، بعض اوقات اسی طرح پکڑ بھی کی جاتی ہے، اور بعض اوقات انعام و اکرام سے بھی نوازا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں اردو میں مثال دی جاتی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدین و تداں عربی میں بھی کہا جاتا ہے، اور اسے ایک اور لفظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، مکافات عمل، کہ دنیا کو کہا جاتا ہے کہ یہ مکافات عمل ہے۔ یہاں جو آپ کریں گے تو بعض اوقات ویسا ہی آپ کے ساتھ آج نہیں تو کل، کبھی نہ کبھی ویسا ہی معاملہ آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس سے مزید سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی کہ مکافات عمل کیا ہے اور کس طرح بندہ اس مکافات عمل کی چکی میں چلتا ہے، پستا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان وہاں پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی، امیر کمیر آدمی ہے، اور وہ اپنی زوجہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ بیٹھ کر ایک مرتبہ کھانا کھا رہے ہیں، اور بھنی ہوئی مرغی ہے، اور دونوں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں کہ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ ایک سائل آتا ہے، مانگنے والا آتا ہے، اور مانگنے والا آ کر اپنی بھوک کی شکایت کرتا ہے، اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، میری کچھ مدد کر دو، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ اب وہ امیر آدمی غصے میں آتا ہے کہ جس کے سامنے کھانا پڑا ہوا تھا، اور غصے میں آ کر اس فقیر کو، مانگنے والے کو جھڑک کر وہاں سے بھیج دیتا ہے۔ اب وہ سائل، فقیر، مانگنے والا چلا تو جاتا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ اس کے دل پر سے کیا گزری ہوگی کہ جس وقت اسے جھڑکا گیا، جس وقت اسے ڈانٹا گیا، جس وقت اسے خالی لٹایا گیا، کن بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے پلٹا ہوگا۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ امیر آدمی، اس کی کوٹھی، جو بنگلہ تھا، مال و دولت، سب کچھ اس سے چھن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بیوی کو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دیتا ہے، اور بیوی
دوسرا نکاح کر لیتی ہے، دوسرے شخص کے عقد میں، دوسرے شخص کے نکاح میں چلی جاتی ہے۔ کچھ ٹائم گزرتا ہے کہ ایک مرتبہ یہی بیوی دوسرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہوتی ہے اور اتفاقاً بھنی ہوئی مرغی سامنے رکھی ہے اور کھانا کھا ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں ایک سائل دروازے پہ دستک دیتا ہے اور مانگنے کے لیے آواز بلند کرتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ یہ جو دوسرا شوہر ہے نیک دل آدمی ہے، بڑا اچھا ہے، خیر کرنے والا، خیر والے معاملات کرنے والا، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے والا، اب یہ کہتا ہے کہ ایسا کرو، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں، مرغی کھا رہے ہیں، تو یہ سائل کو بھی دے دو۔ بیوی اٹھتی ہے اور کھانا کچھ بنا کر تیار کر کے جو تیار ہے اور اسے بنا کر سامنے جو باہر فقیر کھڑا ہے اسے دے دیتی ہے۔ اب یہ کھانا پیش کرنے کے بعد جب بیوی پلٹ کر آتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ روتی ہوئی گھر میں اپنے شوہر کے پاس پلٹ کر آتی ہے۔ شوہر کہتا ہے تم نے تو اللہ کی راہ میں دیا ہے، رونے کی کیا وجہ ہے؟ اس میں رونے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ پاک کی راہ میں دیا ہے۔ کہا میں اس لیے نہیں رو رہی کہ میں نے اللہ کی راہ میں دیا اور اس لیے رو رہی ہوں۔ کہا یہ وجہ نہیں ہے میرے رونے کی۔ کہا پھر وجہ کیا ہے؟ کہا رونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب میں پہلے شوہر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی اور ایک سائل آیا تھا مانگنے کے لیے اور میرے شوہر نے اسے جھڑک دیا تھا اور اسے بھنی ہوئی مرغی نہیں دی تھی، اور آج دیکھیں دنیا نے لا کر، اس دنیا کی اس چکی نے، مکافات عمل کی اس چکی نے لا کر اسے اس دانے پر کھڑا کر دیا ہے کہ آج وہی میرا شوہر میرے دروازے پر کھڑا ہے اور وہ مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی شوہر نے سنا، اس وقت جو دوسرا شوہر تھا اس نے قسم اٹھا کر کہا اللہ کی قسم، وہ جو مانگنے والا پہلے شوہر کے دروازے پر آیا تھا وہ میں ہی سائل تھا۔ اللہ پاک نے پھر مجھے عطا فرمایا ہے، آج میرے پاس سب کچھ ہے، اور اللہ پاک نے دولت بھی دی، گھر بھی دیا، حتیٰ کہ تمہارے سے نکاح بھی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یوں مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں ہی رہ کر بسا اوقات بندے کا جو عمل ہوتا ہے وہ لا کر اس دانے پر کھڑا کر دیتا ہے کہ انسان نے جو عمل کیا ہوتا ہے پھر اسے اس کی جزا ضرور ملتی ہے۔ لہٰذا کبھی اپنے مال پہ غرور نہیں کرنا، کبھی اپنی طاقت پہ غرور نہیں کرنا، کبھی اپنی جوانی پہ غرور نہیں کرنا، کبھی اپنے اسٹیٹس پہ غرور نہیں کرنا، کبھی اپنی شہرت پہ غرور نہیں کرنا۔ یہ تو ایک لمحے میں چلے جانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں صرف عاجزی اور انکساری کے پیکر بنے رہنا ہے۔ جب ہم عاجزی اور انکساری اللہ کے لیے کریں گے تو پھر اللہ ہمیں بلند درجات بھی عطا فرمائے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا مکافات عمل۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں۔ پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا، کلام بھی شامل کریں گے ٹاپک پر، مبلغین سے، پیارے پیارے مبلغین سے ہم انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ قاری کاشان صاحب ہوں گے انشاءاللہ۔ پیغام قرآن سیگمنٹ قاری کاشان صاحب کے ساتھ ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت ہمیں سنائیں گے انشاءاللہ۔ شاہ زیب بھائی سے انشاءاللہ آج ہم کلام سنیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ کیسے شاہ زیب بھائی کوئی مرحبا کہتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ۔ آج شاہ زیب بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، کلام سنیں گے انشاءاللہ شاہ زیب بھائی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے شاہ زیب بھائی، ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ عاطف مدنی ہمارے ساتھ ہوں گے، سید حسنین مدنی ہمارے ساتھ ہوں گے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ قبلہ شاہ صاحب ٹھیک ہے آپ؟ ماشاءاللہ۔ ریحان مدنی مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا۔ کیسے رہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہمارا پینل مکمل ہو چکا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا
أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ صرف خود کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ اے کتابیوں، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو؟ اے کتابیوں، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ صرف خود کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ یہ آیت حضرت معاذ بن جبل، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم کے حق میں نازل ہوئی، جن کو یہودی اپنے دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتے اور یہودیت کی دعوت دیتے۔ اس میں بتایا گیا کہ ان کی یہ ہوس خام ہے اور ان کو گمراہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس میں مذکورہ بالا صحابہ اکرام کی عظمت و شان کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ کفار کے گروہ مسلمانوں کو اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے کوششیں ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں، چنانچہ وقتاً فوقتاً کفر و ارتداد کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں، اور اب تو معاذ اللہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، مزاحیہ پروگرام اور خصوصاً گانوں نے تو تباہی مچا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آگے فرمائے یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اے کتابیوں، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو؟ یعنی اہل کتاب سے فرمایا گیا کہ اے کتابیوں، تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود اپنی کتابوں تورات و انجیل سے پڑھ کر قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کے گواہ ہو، اور تمہاری ہی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت موجود ہے، اور تم جانتے ہو کہ وہ نبی برحق ہے اور ان کا دین سچا ہے۔ آگے فرمایا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے کتابیوں، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ فرمایا کہ اے کتابیوں، اپنی کتابوں میں تحریف و تبدیل کر کے حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور ذاتی مفادات کے لیے حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ نبی حق ہے اور تم غلطی پر ہو۔ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔
صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شاہ زیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ پیغام قرآن سیگمنٹ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سنی ہے۔ اب انشاءاللہ کلام سنیں گے اور پھر ٹاپک مکافات عمل پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ آئیے شاہ زیب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں۔ جی شاہ زیب بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ سگے عزت و دلائے محمد، سگے عزت و دلائے محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش ان کا، فلک فرش ان کا مکان، عرش ان کا، فلک فرش ان کا، اور ملک خادمان سرائے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نہ سجا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نہ سجا نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تو
جگہ کی بہتریاں نہیں، اے امانی دل و جان نہیں، تو جگہ کی بہتریاں نہیں، اے امانی دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، آقا میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا رب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا رب کے بڑے بڑے، تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹا گنا گھٹے، ارے جب بڑا تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا رب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا رب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، خدا خدا کا یہی قدر نہیں اور کوئی مفر مگر، خدا خدا کا یہی قدر نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، وہی نام کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے، وہی لام کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے، بنا آسمان منزل ابن مریم کا اعلام کا تاجدار
مدینہ وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین ہے وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے فرش والی تیری شوقت کا علوم کیا جانے اس روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے سر عرش پر گئے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک راج تیرا ہے زمانے پہ حکومت تیری وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے آقا وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار گئے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک اپنی اپنی لے میں یہ قرآن دل کا بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے سوار ہستے آتے ادھر سے نفخات اٹھ رہے تھے یہ جھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تش چاندنی تھی چھٹی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے نئی دلہن کی بھون کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کی ایک دل میرا میرے لاکھوں بناؤ کے تھے خوشی کے بادل امنڈ کے آئے دلوں کے تاؤس رنگ لائے وہ نغمائے نات کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے حرم کو خود وجد آ رہے تھے نمازی اصف تھا یہی سر آیا گمانائے اولاد کے دست پستا پیچھے غازی جو سلطنت آگے کر گئے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لندرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تیرے نام پہ جاپیدہ نہ بس ایک جادو جہاں فدا آقا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ
اس بلا میں میری بلا کرو مت اگلے دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا 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 اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ارے آگ پہ تاجدار پھرتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ودا کر پرے خزانے تو بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا آقا کا گدا ہو کر عطار تو گھبرائے بگی جس کا غمخوار نہیں ہوتا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائنا اللہ 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 ماشاء اللہ شاہ زیب بھائی، اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے. ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام آپ نے لیا، بڑا پیارے انداز میں پڑھا بھی. اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام بھی پڑھتے رہیں. حضور پر درود و سلام کے ساتھ ساتھ اللہ کرے کہ ہم نعت خوانی کرتے رہیں، حضور کا ذکر کرتے رہیں، حضور کی سیرت پڑھتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے میں اللہ کرے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. انشاءاللہ جب اس انداز میں ہماری زندگی بسر ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کار کے مطابق جب ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اس کی جزا بھی احسن انداز میں ہمیں ملے گی، اچھی جزا ہمیں ملے گی. تو یہی ہے مکافات عمل کہ آج اگر ہم کچھ کریں گے تو کل قیامت کے دن اس کی جزا بھی ہمیں اسی اعتبار سے ملے گی. اچھا کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ اپنی رحمت سے اچھا ہی بدلہ عطا فرمائے گا، اور اگر برا کریں گے اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے تو جو برا کرے گا تو اسے اس برے کی جزا اس اعتبار سے ہی عطا کی جائے گی. جنت اور جہنم یہ دونوں دیکھیں، ایک اچھائی کا بدلہ ہے اور ایک برائی کا بدلہ ہے. میں اور آپ اس دنیا میں دارالعمل میں ہیں، عمل کرنا ہے، اور ہم خود ہی تیاری کر رہے ہیں. کس کی؟ یہ آپ اور میں. ہر بندہ ہمارا، ہر عاشقان رسول محاسبہ فرما لے. مدنی چینل کے ناظرین بھی محاسبہ کریں، غور و فکر کریں کہ میرا عمل کون سا ہے، میں کیسا عمل کر رہا ہوں. آیا جنت کے راستے پر چل رہا ہوں یا جہنم کے راستے پر؟ میرا کوئی بھی عمل ہے وہ مجھے جنت کی طرف لے کر جانے والا ہے یا جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے؟ میں عمل کی کون سی کھیتی کو بو رہا ہوں؟ میں کیا عمل کر رہا ہوں کہ جس سے کیا میرا رب راضی مجھ سے ہوگا یا میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا؟ ایک تو یہ آخرت کے اعتبار سے کچھ اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں دنیا میں ہی اس عمل کی یوں کہیں کہ جزا بسا اوقات ہمیں دکھتی نظر آتی ہے کہ بعض اوقات بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، بعض عذابات ایسے ہوتے ہیں یا بعض سزائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بعض اوقات تو دنیا میں ہی بندے کو کچھ اس کا حصہ مل جاتا ہے اور آخرت کا عذاب پھر باقی رہتا ہے. لیکن کہیں انعامات و اکرام بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ پاک اس اچھائی کا، نیکی کا بدلہ عطا فرماتا ہے اور انعام و اکرام سے دنیا میں بھی نوازتا ہے، بھلائیوں سے بھی اللہ پاک مالا مال فرماتا ہے، اور آخرت کی اچھی جزا جنت کی صورت میں بھی اس کے لیے باقی رہتی ہے. انشاءاللہ اسی ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے
مکافات عمل دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ دنیاوی اعتبار سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے بندہ بسا اوقات آزمائش کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات بندے کو انعام اور اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ اور پھر عمل آخرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو گناہ کوئی بھی ہے وہ بندے کو جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے، اور ہر نیکی مسلمان کو جنت کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم نیکیاں کتنی کرتے ہیں اور برائیاں کتنی کرتے ہیں، ہر بندہ اپنا اپنا محاسبہ کرے گا۔ انشاءاللہ مکافات عمل ہمارا ٹاپک رہے گا۔ عاطف بھائی یہ بتائیں، دین اسلام میں مکافات عمل اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کی روشنی میں مکافات عمل، اور پھر یہ نظریہ رکھنا آیا درست ہے یا غلط ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب یہ تو یوں سمجھے کہ ایک زندگی کا اور اسلام کا اہم حصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ بندہ جو کام کرتا ہے، جیسا عمل کرتا ہے، اس کو اس کی ویسی جزا ملنی ہے۔ جی۔ اور اسلام میں مکافات عمل کی اہمیت یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو جو پیدا کیا ہے اور تخلیق انسان کا جو مقصد بیان فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہترین عمل والا کون ہے، اچھے اعمال والا کون ہے، اچھے اور برے کی پہچان ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کی تخلیق فرمائی ہے۔ یوں ایک بیان فرمایا کہ موت اور زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ اگر قرآن کریم فرقان حمید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں تو قرآن پاک میں کئی آیات بینات ایسی ہیں جس میں واضح طور پر یہ فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ جیسا عمل کرے گا اس کو ویسی ہی جزا ملے گی۔ جی۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، جی۔ ہر ایک جان کو وہی بدلہ ملنا ہے جو اس نے عمل کیا ہے، جی۔ اور کسی دوسرے کا بوجھ اس پر نہیں ڈالا جائے گا۔ صحیح۔ اور کہیں پر یہ فرمایا کہ چھوٹا سا بھی نیک عمل کرو گے تو وہ بھی تم دیکھ لو گے، اور اگر کوئی چھوٹا سا برا عمل کرو گے تو وہ بھی تم دیکھ لو گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اللہ کہ چھوٹا سا عمل بھی اگر کوئی اچھا ہے تو وہ تم دیکھ لو گے، اور اگر کوئی چھوٹا عمل جو نے برا کیا ہے تو وہ بھی تمہیں نظر آئے گا۔ یعنی اسلام کے اندر یوں اہمیت مکافات عمل کی بیان کی گئی کہ جیسا تم نے کرنا ہے ویسی اس کے تمہیں جزا ملنی ہے۔ اللہ یعنی اللہ۔ اگر دنیا میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اگر تمہارے اعمال تمہارے کام اچھے ہیں تو اس کی جزا بھی تمہارے لیے اچھی ہے، جی۔ اگر ہمارے اعمال برے ہیں تو اس کی جزا بھی بری ہے۔ اور پھر احادیث طیبات کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث ایسی ہیں جن کے اندر ایسا فرمایا کہ حدیث پاک کا مضمون بھی جیسا کہ کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے جی۔ ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ تو یہ مکافات عمل اسلام کی تعلیمات کے اندر بہترین یوں سمجھیے کہ ایک ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ تم زندگی گزارو تو جیسی زندگی گزارو گے اس کی جزا بھی تمہارے لیے ویسی ہے۔ اور اسلام نے مکافات عمل کی جو یہ اہمیت اسلام کے اندر ہے اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مکافات عمل رکھا کیوں ہے؟ جی۔ تاکہ عدل و انصاف قائم ہو سکے، اللہ۔ کہ کسی پر ظلم نہ ہو، مظلوم کو جو ہے اس کا حق مل سکے، ظالم کو اس کی سزا مل سکے، عدل و انصاف قائم ہو سکے، برابری قائم ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو قانون قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان نے جو عمل کیا ہے اس عمل کی جزا اسے مل سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام نافذ ہو سکے، اس لیے بھی مکافات عمل کا جو ہے وہ اسلام کے اندر اس چیز کو رکھا گیا ہے۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں بھیجا ہے، یعنی مکافات عمل کا یہ ذہن تو انسان کو بنا کے رکھنا چاہیے کہ میں جیسا کروں گا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ گندم بیجے اور اسے مکئی نکالا ہے، یا مکئی بیجے تو گندم آپ کاٹ لیں، ایسا نہیں ہے۔ جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ صحیح۔ اگر آپ نے اچھا بویا تو اچھا ملے گا، اگر برا ہے تو برا ملے گا۔ اور اگر ایک حکایت یاد آ گئی اس حوالے سے، ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک جو ہے وہ جو کسی کے لیے جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اب اس کے دربار میں ایک اس کا وزیر تھا، بادشاہ کے بڑا قریب تھا، لیکن ایک اسی جگہ دوسرا وزیر بھی تھا جو بادشاہ کو جو ہے وہ باتیں سنایا کرتا تھا اور بادشاہ اس کی بڑی رسپیکٹ کرتا تھا۔ اب وہ بادشاہ نے اس کی باتیں سن کر بادشاہ کو بڑی اچھی لگتی تھی، اب بادشاہ نے اس کو اپنے ساتھ بٹھانا شروع کر دیا۔ اب وہ جو دوسرا وزیر تھا اس کو عجیب لگا کہ یہ بادشاہ کے قریب کیوں بیٹھتا ہے، میں بادشاہ کا وزیر ہوں، میں بھی وزیر ہوں، یہ بھی وزیر ہے، تو مجھے بھی یہی مقام ملنا چاہیے، اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اچھا، اس نے جو ہے وہ ایک پلاننگ کی کہ میں اس کے ساتھ برا کروں گا، جی، یعنی بادشاہ کے دربار سے اس کو نکلواؤں گا اور بادشاہ کی نظر میں اس کو گراؤں گا۔ اب اس نے معاملہ کیا کیا اور بادشاہ کے کان میں یہ بات ڈالی کہ بادشاہ سلامت، یہ جو حضرت آپ جس کی حکایتیں سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، جس کے لیے آپ مسند بھی چاہتے ہیں، اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، یہ آپ کے بارے میں لوگوں کو تو یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے گندی سمیل آتی ہے، اللہ، گندی بدبو آتی ہے۔
بادشاہ نے کہا اچھا. بادشاہ نے کہا تم کیسے یہ ثابت کرو گے؟ بولا کل جب آپ کے پاس آئے نا تو دیکھنا اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوگا, اور یہ اپنے منہ پہ ہاتھ اس لیے رکھے گا کہ بادشاہ کے منہ سے اسمیل آتی ہے. اچھا, اب وہ بادشاہ کے کان میں یہ بات ڈال دی اس نے. اب وہ جو بندہ دوسرا تھا جو بادشاہ کو باتیں سنایا کرتا تھا, نصیحت کی باتیں کیا کرتا تھا, بادشاہ جس کو اپنے پاس بٹھاتا تھا, اس کی اپنے گھر پر اس وزیر نے, جس نے بادشاہ کو کہا تھا کہ اس کے منہ سے گندی اسمیل آتی ہے, اپنے گھر پر دعوت کی, اور دعوت کرنے کے بعد اس نے کھانے کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ لہسن ڈال دیا. جی. اب وہ زیادہ لہسن ڈالنے کی وجہ سے, کھانے کی وجہ سے اس بندے کے منہ سے بدبو آنا شروع ہو گئی. اب جب یہ اگلے دن بادشاہ کے پاس پہنچا, اب بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلایا. صحیح. اب جب یہ بات کرنے لگا تو اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. اللہ اکبر. اب بادشاہ نے کہا کہ وہ جو وزیر مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ لوگوں سے ایک بات کرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے اسمیل آتی ہے, وہ سچا ہے. اب بادشاہ نے بولا کہ اس کو میں سزا دوں گا, میرے بارے میں لوگوں کو ایسی باتیں کرتا ہے. اب معاملہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے خط لکھا, صحیح, لیٹر لکھا کسی دوسرے جو ہے وہ ملک کے علاقے کے بادشاہ, گورنر جو بھی تھا اس کی طرف, کہ یہ فلاں بندہ جیسے تمہارے پاس یہ لیٹر لے کر پہنچے نا, اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر دینا. اب وہ معاملہ کیا ہوا, اب بادشاہ کا انداز یہ تھا کہ جب کسی کو انعام دینا ہوتا تھا نا تو وہ اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا, اور کسی کو سزا دینی ہوتی تھی وہ کسی اور سے لکھواتا تھا. جی. اب وہ جو بادشاہ کے وزیر, جس نے بادشاہ کے کان بھرے تھے اور جس نے برا سوچا تھا کسی کے لیے, اب اس کو لالچ آیا کہ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے خط لکھا ہوگا تو اس میں تو کچھ انعام و اکرام ہوں گے. اب وہ بادشاہ نے جس نے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا اس کو دیا کہ یہ فلاں علاقے کا جو بندہ ہے اس کے پاس لے جاؤ. اب جب یہ رستے میں جا رہا تھا تو وہی حضرت جو بادشاہ کو کان میں جو ہے وہ باتیں ڈال رہے تھے بادشاہ کے, وہ رستے میں مل گئے اور کہنے لگا حضرت جی کہاں جا رہے ہو؟ بولا بادشاہ نے خط لکھ کے دیا ہے اپنے ہاتھ سے, فلاں علاقے کے جو ہے وہ بادشاہ کے پاس لے جاؤ. اس نے بولا اچھا چلو یہ مجھے دے دو. اچھا, وہ نیک طبیعت تھا, اس نے برا نہیں سوچا, اس نے اچھا سوچا اس کے لیے. اب اس نے یہ خط جو ہے وہ اس کو دے دیا, جاؤ لے جاؤ تم. اب یہ جو بادشاہ کو اس کے دوسرے کے بارے میں برائیاں کہہ رہا تھا, یہ خط لے کر جیسے ہی وہاں پہنچا اس نے خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا جیسے ہی بندہ یہ خط لے کر تمہارے پاس آئے اس کی چمڑی ادھیڑو اور اس میں بھوسا بھر کے میرے پاس بھیج دو. اب بادشاہ نے جیسے خط پڑھ کے اس کو سنایا تو کہنے لگا یہ تو میرے لیے نہیں ہے, تو فلاں بندے کو لکھ کے دیا تھا, میں تو اس کو لے کر آیا تھا. اس نے کہا بھائی ایسی بات نہیں ہے, یہ خط تم ہی لے کر آئے ہو اور بادشاہ نے لکھا ہے کہ جو خط لے کر آئے اس کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے. اللہ اکبر. اب اس نے کیا کیا, جو بادشاہ نے لکھا تھا اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوا. اب جب اگلا دن ہوا تو وہی جو بندہ بادشاہ کو نصیحت کی باتیں بتاتا تھا وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا. اب بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا کہ میں نے تو خط لکھ کر یوں بھیجا تھا اور یہ صحیح سلامت میرے پاس کیسے آ گیا. بادشاہ نے پھر اسے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ میں نے تو خط میں جو خط لے کر بھیجا تھا تو اس میں یہی تھا. اس نے کہا کہ میں تو لے کر گیا ہی نہیں, وہ جو آپ کا فلاں وزیر ہے وہ مجھے رستے میں ملا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اب مجھے خط دے دو, میں نے اس کو دے دیا, وہ لے کر چلا گیا. بادشاہ بولا اچھا تو آپ یہ بتاؤ کہ تم تو وہ کہتا تھا کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے, تم لوگوں میں یہ بات کرتے ہو. تو اس نے بولا بادشاہ سلامت میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. تو کہا پھر تم یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت معاملہ یہ تھا کہ وہی صاحب جو جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں نا, انہوں نے میری اپنے گھر میں دعوت کی تھی اور دعوت کر کے مجھے لہسن کھلا دیا. جب مجھے آپ نے اپنے پاس بلایا تو میرے منہ سے بدبو آ رہی تھی تو میں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ میرے منہ کی اسمیل آپ کو نہ پہنچے, تو میں نے آپ کے بارے میں یہ کبھی بات نہیں کی. تو بادشاہ نے پھر ایک جملہ کہا اس کی یہی سزا تھی جو دوسروں کے لیے ایسا سوچتا ہے. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیں اس پوری حکایت میں مقافت عمل کتنی جلدی سے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ایک بندہ ایک تو اس سے حسد میں مبتلا ہوا اور بادشاہ کے سامنے اس کو ذلیل کرنا چاہا, اور پھر بادشاہ نے اس کو کس انداز میں, بادشاہ نے خود سزا نہیں دی بلکہ وہ خود ہی اپنے اس نے پورا جال بچھایا تھا اس میں خود ہی پھنس گیا اور خود ہی فوراً اپنی اس بری نیت کا یا برے عمل کا جو اس نے سوچا تھا اس کا شکار ہو گیا. تو ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ جیسا ہم کسی کے لیے, وہ مشہور کہاوت بھی ہے نا, جو کسی کے لیے گھڑا کھوتا ہے وہ خود پہلے اس میں گرتا ہے. ایسا ہی ہے. تو بندہ جب کسی کے لیے برا عمل سوچتا ہے, بری نیت کرتا ہے کسی کے لیے, تو بہت ساری زندگی کے ہمارے اندر بھی معاملات ایسے ہوں گے, ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے کہ ہم خود اس کا شکار ہو جاتے ہیں. خود آپ نے جو عاطف بھائی درمیان میں جو بات فرمائی نا کہ بڑی بڑی پیاری بات کہ یہ مکافات عمل کیوں ہے, جی انصاف کو قائم کرنے کے لیے, بڑی پیاری بات ہے. یعنی اگر کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہے نا اور دنیا میں وہ اپنے حق کے لیے لڑتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ مجھے میرا حق مل جائے, اور اس کے لیے وہ انتھک کوشش کرتا ہے کہ بھئی یہ میرا حق ہے, مجھے میرا حق ملے,
اور جو ظالم ہے اور اسے حق نہیں دے رہا، لیکن کم سے کم اسے ایک ڈھارس ضرور ہوتی ہے، ایک ڈھارس ہوتی ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل بھی ہے، یہاں کہیں نہ کہیں یہ پکڑ ہوگی، اور دنیا میں نہیں، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جہاں پر انصاف ہی انصاف ہوگا وہاں پر میرا مقدمہ پیش ہوگا۔ یہ چیز بندہ مومن کو بہت ڈھارس دیتی ہے، کہیں آ کر بندہ صبر کر لیتا ہے اور وہ آ کر بہت سارے معاملات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا، مجھے ایک واقعہ پتہ چلا، ہمارے جاننے والے ہیں، وہ یوں کہ وہ بیرون ملک کا ایک معاملہ تھا، تو انہوں نے ایک بندے کو بلایا بیرون ملک اپنے خرچے پر نا، تو اس نے کیا کیا کہ وہاں پر گیا اور کچھ پیسے آدھے دیے اور آدھے کہا کہ نارملی جیسے کہا جاتا ہے بھائی آدھے میں دے دوں گا، آدھے وہاں پر جا کے کہا ٹھیک ہے تمہارا بھلا ہو جائے گا، کچھ چلے ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا۔ وہاں سے پھر وہ آگے بھاگ گیا۔ اچھا، اب جنہوں نے بھیجا تھا یہ پکڑے گئے، دھوکہ اس نے دیا، پھر کچھ پیسے بھی دینے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ دونوں ہی واپس آ گئے، یعنی جو پہلے پکڑے گئے جنہوں نے بلایا تھا چنیت سے، انہیں تو پکڑا، کہا جی آپ کا بندہ تو بھاگ گیا، ان کو واپس اپنے ملک میں بھیج دیا۔ اچھا، وہ جو بھاگا تھا کچھ ٹائم گزرا وہ بھی پکڑا گیا۔ اب جب پکڑ ہوئی نا تو اب اس کو بھی واپس بھیج دیا گیا۔ اب تقریباً آدھے پیسے رہتے تھے بیرون ملک کے لیے، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ پیسے واپس کر دیں۔ پہلے تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں دوں گا، دینے ہیں، آدھے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ پنچایت کہتے ہیں بیٹھی تو اس نے کہا جی کہ پیسے دیں، کہا جی میں تو قرآن پر فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے بھی قرآن پر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اب جنہوں نے لینے تھے وہ تو رائٹ تھے، حق پر تھے۔ اچھا، قرآن لایا گیا، تو اس سے پہلے کہ جن کا حق تھا کہ وہ مانگنے والے تھے کہ وہ ہاتھ رکھ کے کہتے، اور جو وہ ظالم آدمی جو بھاگ گیا تھا اس نے قرآن پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں نے کوئی پیسے ان کے نہیں دینے اور میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں، معاذ اللہ۔ اچھا، وہ جو جنہوں نے لینے تھے نا ان کا ایک ہی جملہ تھا، چلے ٹھیک ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں، میں نے قرآن پہ کہا تھا اور میں نے ہی کہا تھا کہ قرآن پہ فیصلہ کریں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، قرآن پہ فیصلہ ہو گیا، اب مجھے نہیں چاہیے پیسے۔ یقین کریں شاید 2-4 دن گزرے، ان کے جس نے پیسے دینے تھے جھوٹا قرآن اٹھا لیا، اس کے بھائی پہاڑ سے گرے، وہ چوٹ لگ گئی۔ اب کوئی بھی سبب بن سکتا ہے کہیں نہ کہیں، یعنی جو آزمائشیں ہمیں نظر آئیں، کاروبار ٹھپ ہو گیا، دیگر مسائل، اور اتنا یعنی کہ وہ پریشانی کا سامنا اسے کرنا پڑا کہ اللہ کی پناہ۔ تو یوں ہی ہوتا ہے کہ ایک ڈھارس بندہ مومن کو ضرور ہوتی ہے کہ میرا اللہ ہے نا وہ انصاف کرے گا، میرا رب ہے نا وہ مجھے میرا انصاف دلائے گا، مجھے میرا حق دلوائے گا۔ اور اللہ پاک بساؤ کا جب آپ اللہ کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں نا شاہ صاحب، تو پھر اللہ پاک ایسا نہیں ہے کہ بندے کو تنہا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے لیے عمل ہونا چاہیے نا، اور پھر آپ دنیا میں جیسا کریں گے ویسا ہی بنیں گے۔ آج ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں نا اور کسی کے بارے میں اچھا سوچیں کہ کتنا پیارا بندہ ہے وہ، آپ مدنی چل کے ناظرین غور کریں، تصور باندھیں کہ جو اپنے مسلمان کی صرف اور صرف بھلائی چاہتا ہے، جو اپنے مسلمان کے لیے صرف اچھا سوچتا ہے، اپنے مسلمان کی خیر خواہی چاہتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے افراد ناپید ہو چکے ہیں، ایسے افراد پیدا ہی نہیں ہو رہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اگر اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں نا، اسلاف کی زندگیاں بھری پڑی ہیں اس چیز سے کہ انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی چاہیے۔ ایک مشہور واقعہ آپ نے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک غیر مسلم ایک کھوٹا سکہ آ کر ایک مسلمان کی دکان پہ دیتا اور صرف کھوٹا سکہ لے لیا جاتا اور اس کے بدلے مال دے دیا جاتا، اور ایک دن شاگرد تھا اور اس نے کھوٹا سکہ نہیں لیا، واپس بھیج دیا۔ جب وہ مالک آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ شاگرد سے پوچھا آج وہ آیا نہیں ہے غیر مسلم لینے کے لیے، سامان لینے کے لیے؟ کہا آیا تھا، پھر دیا نہیں ہے؟ کہا نہیں دیا۔ کیوں؟ وہ کھوٹا سکہ تھا۔ آپ نے فرمایا میں کئی سالوں سے کھوٹا سکہ لے رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کھوٹا سکہ صرف مجھے دے دے، یہ کہیں میرے کسی مسلمان بھائی کو جا کر نہ دے دے، اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ ایسی سوچ
ہمارے اسلاف کی زندگیاں یوں کہیں کہ بھری پڑی ہیں کہ جنہوں نے صرف اپنے مسلمان بھائی کی خیرخواہی کو چاہا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی بھلائی کو چاہا ہے۔ یہاں پر یہ بھی رکھیں کہ ایک طرف تو یہ خیرخواہی چاہنا اور دوسری طرف شیطان کا وار ہے، دوسری طرف شیطان کا یوں زور ہے کہ بندے کو اس قدر اس نہج پر لے کر آتا ہے کہ بندہ ظلم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ریحان بھائی، ایک وقت آتا ہے کہ انسان ایک زندگی گزار رہا ہوتا ہے لیکن شیطان نفس کے بہکاوے میں آ کر ظلم کر پڑتا ہے اور ظلم کی طرف چل پڑتا ہے۔ اچھا، پھر ظلم کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے نا، کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے، ہمیں تو بچنا چاہیے نا۔ آج اگر ظلم کریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں بھی پکڑے جائیں، اور آخرت کا عذاب تو وہ ہے کہ جو ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی کوئی یہ تصور بھی نہیں لا سکتا نا، تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ کوئی ایک لمحہ ہے نا، ایک لمحہ اس کا بھی کروڑواں حصہ کرے، اللہ کے اس عذاب کو برداشت کر سکتے۔ ہم ہیں ہی نہیں ہے برداشت کرنے والے، برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اللہ پاک سے اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں، ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہم دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب ہو جائے۔ وہ شعر بھی ہے نا، دونوں جانوں کی بھلائیوں کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ وہ دعائیہ شعر بھی ہو جائے، پھر انشاءاللہ ریحان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر، دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر، ایک بھکاری ہے کھڑا ریحان بھائی، مظلوم کی بد دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا احادیث ہیں، کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، آج کا ہمارا موضوع ہے مکافات عمل۔ جی، اب ایک انسان دنیا میں تو اپنے مرتبے کی وجہ سے، اپنے منصب کی وجہ سے خود کو دوسرے پر برتری سمجھتا ہے اور دوسرے پر ظلم کر بیٹھتا ہے، دوسرے پر ناانصافیاں کر بیٹھتا ہے، طرح طرح کی اس کو پریشانیاں دیتا ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کو نقصان پہنچاتا ہے، دلی طور پر تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تو عزت عطا فرمائی ہے، لیکن میں جس پر ظلم کر رہا ہوں، جو مظلوم ہے، اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی اس کی کیسی مدد فرمائے گا، وہ شاید اس بات کو بھولے بیٹھا ہے۔ جی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مظلوم سے فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، بے شک میں ضرور تیری مدد کروں گا، اگرچہ کچھ دیر ہی کے بعد ہو۔ جی، اب شاہ صاحب، یہاں پر بہت ساری مثالیں شاید ہمارے سامنے نظر آئیں گی دنیاوی اعتبار سے بھی، کہ ظاہری طور پر تو ظالم سامنے والے پر ظلم کر دیتا ہے، ظلم کر بیٹھتا ہے، لیکن کسی نہ کسی طور پر وہ دنیا کے اندر نہیں تو پھر آخرت کے اندر وہ اس بات کو ضرور دیکھ لیتا ہے کہ اس نے ظلم کیا تھا۔ اب جیسا کہ حدیث مبارکہ کا حصہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا۔ اب دیکھیں دنیاوی اعتبار سے بھی کیا ہوتا ہے، اب مدد کس صورت میں ہوتی ہے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے اس کو دلی طور پر سکون مل جاتا ہے، مظلوم ہوتا ہے اس پر دلی طور پر آسانیاں ہو جاتی ہیں، دنیاوی اعتبار سے تکالیف کو دور کر دی جاتی ہیں۔ جیسا کہ شاہ صاحب ابھی پچھلے دنوں یہ نا ایک بالکل عین الیقین واقعہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے انسان کے ساتھ حاصل ہوتی ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے کہیں پر کسی کاروبار میں انویسٹ کیا، انویسٹ کرنے کی وجہ سے اب جس کے ساتھ انویسٹ کیا
اب وہ مالی طور پر کسی نہ کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہوا، اب وہ دھوکے پر دھوکا، دھوکے پر دھوکا، لیکن بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنے اسی دھوکے کے جال میں گھر کر وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی مدد کیسے فرماتا ہے؟ یہ عین الیقین واقعہ کہ اس نے کچھ پیسے انویسٹ کیے تھے، اللہ تبارک و تعالی کی مدد کیسے حاصل ہوئی کہ اس شخص نے جس نے انویسٹ کیا تھا وہ اس جنازے میں بھی گیا، اور جنازے میں یہ کہہ کر گیا کہ بس اللہ کی رضا کے لیے میں نے جو یہ پیسے تھے وہ معاف کیے۔ اب کچھ ہی دن کے بعد اس کو اس کا بہترین بدل ملا، اس کو اس کا بہترین اجر ملا۔ کس صورت میں؟ کہیں نہ کہیں سے اس کو اس کی ڈبل ٹرپل رقم کیا ہے وہ اس کو مل گئی۔ تو اس طریقے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اچھا یہ تو دنیاوی اعتبار سے، اگر دنیا کے اندر مدد نہ بھی اگر ظاہری طور پر نظر آئے، جیسے کہ بعض اوقات ظاہری طور پر مدد نظر نہیں آتی، ہماری بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، ہماری بات مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بد دعا اور قبولیت کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اب شاہ صاحب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر تو فرمایا گیا کہ کافر کی بھی بد دعا سے بچو، تو پھر وہ حضرت انسان کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور پھر اس کے سینے میں ایمان کا نور موجود ہے، اور پھر اس انسان کو اگر تکلیف دی جائے، ظلم کیا جائے، کیسا اس کو سزائیں ملیں گی؟ جیسے کہ ابھی گزشتہ گفتگو کے اندر بھی ہم نے سنا کہ کما تدین تدان، کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تمام گفتگو سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ مسلمان مدنی چینل کے ناظرین، ادیان میں، دینوں میں سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام۔ اور پھر مسلمان کو جو تکلیف کے بارے میں فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ کتنی پیاری حدیث مبارک ہے، آپ ذرا تصور کریں قبلہ شاہ صاحب، عاطف بھائی، ریحان بھائی، شاہ زیب بھائی، کہ اگر ہم صرف ہمارے معاشرے میں نا صرف اس ایک حدیث مبارکہ کو لے لیا جائے اور اس حدیث مبارکہ کو اپنی زندگی میں عملاً شامل کر لیا جائے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، مسلمان کی شان کیا ہے، مسلمان کا اسٹیٹس کیا ہے، مسلمان کا مقام کیا ہے، مسلمان کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ یعنی ہمارے معاشرے میں جو ظلم ہے، ہمارے معاشرے میں جو بربریت ہے، آج چوریاں دیکھ لیں، ڈکیتیاں دیکھ لیں، بتے خوریاں دیکھ لیں، لڑائی دیکھیں، جھگڑا دیکھیں، فساد دیکھیں، سبب کیا ہے؟ زبان ہے، ہاتھ ہے۔ یا تو گالیاں دی ہوں گی، غیبتیں کی ہوں گی، جھوٹ بولا ہوگا، یا کچھ ایسا کہا ہوگا، زبان کا کردار ہے، یا پھر ہاتھ ہے، عملاً پھر کچھ کیا ہوگا، یا تو چوری کی ہوگی، یا پھر مار دھاڑ کر کے ہاتھ چلائے ہوں گے۔ اگر ان دونوں سے ہی بندہ اپنے آپ کو بچا لے کہ میں نے اپنے مسلمان کو نہ تو زبان سے تکلیف دینی ہے نہ ہاتھ سے تکلیف دینی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ پاؤں سے تکلیف دیتا پھرے، مطلب یہ ہے کہ ادنا درجہ بیان کیا گیا کہ کسی صورت بھی تکلیف نہیں دینی۔ جب یہ ہمارا ذہن بن جائے گا کہ ہم نے اپنے مسلمان کو تکلیف نہیں دینی، اور ہر فرد یہ سوچے، سوسائٹی میں رہنے والا، اچھا گھر سے شروع کریں، بسا اوقات گھر میں بھی تو ظلم ہو رہا ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ برا ہو رہا ہوتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسے ناخلف لوگ متھے پڑ جاتے ہیں کہ جو جینا حرام کر دیتے ہیں، جو جینا محال کر دیتے ہیں، کچھ ایسے پڑوسی مل جاتے ہیں، کچھ ایسے جناب رشتہ دار بسا اوقات اس نظر میں آ رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کے ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں یا ایسے کولیگس ہوتے ہیں کہ جو جینا بہت مشکل کر دیتے ہیں، لوگوں کے لیے تنگیاں کرتے ہیں۔ خدارا یہ تنگی کا باعث نہ بنے۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ کیا میری وجہ سے مسلمان تکلیف میں تو نہیں ہے؟ کیا میری وجہ سے کسی مسلمان کی نیند تو نہیں آرام ہو رہی؟ کیا میری وجہ سے کسی مسلمان کی آنکھ میں آنسو تو نہیں آ رہا؟ کیا میری وجہ سے کوئی مسلمان ہاتھ اٹھا تو نہیں رہا، مجھے بد دعا تو نہیں دے رہا؟ ابھی ہم نے سنا مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ اس کے درمیان اور قبولیت کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، ادھر سے اس نے بد دعا کرنی ہے، وہ قبول ہی قبول ہے۔
چاہے کافر کیوں نہ ہو، یعنی غیر مسلم تک کا کہا گیا کہ اس کی اگر وہ مظلوم ہے اس کی بد دعا سے بھی بچیں۔ آج کس چیز پر ہمیں مان ہوتا ہے؟ کس چیز پر مان ہوتا ہے؟ آپ کے پیسے پر مان کرتے ہیں، اور پیسے پر مان کرتے ہوئے اور ڈٹائی کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ میرا ہے، یہ یوں چٹکوں میں چلا جاتا ہے پیسہ۔ میں نے پرسوں ہی عرض کی تھی کہ یہ کروڑوں پتیوں کو ککھ پتی ہوتا بھی ان آنکھوں نے دیکھا ہوا ہے، اور ککھ پتیوں کو کروڑوں پتی ہوتا بھی ان آنکھوں نے دیکھا ہے۔ یہ نظارے اچھا شاید میں نے کم کیے ہوں، مدنی چینل کے ناظرین میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہوگی کہ جنہوں نے بہت زیادہ یہ نظارہ کیا ہوگا۔ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کے کام ہے۔ اللہ جب کسی کو، یہ رب ہے نا، رب ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ اللہ کی مشیت ہے، وہ جسے چاہے جتنا نوازے، جتنا نوازے، جتنا نوازے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اسے، اور جسے چاہے لے لے، اور اتنا لے لے کہ اسے لا کے فٹ پاتھ پہ بٹھا دے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی منشا پر ہے۔ ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، دنیا میں بھی بھلائی کا سوال کرتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ لیکن سوچنا یہاں پر یہ ہے نا، ہم اطراء کس چیز پر رہے ہیں؟ آپ کے اسٹیٹس پر، آپ کی جوانی پر، آپ کے مال پر، آپ کی دولت پر، آپ کی طاقت پر، آپ کے عہدے پر، کس چیز پر اترا رہے ہیں؟ یہ کتنے عرصے کا اترانا ہے آپ کا؟ کتنا ٹائم آپ یہاں پر رہیں گے؟ یہ عہدے بھی یہاں پر رہ جائیں گے، یہ دولت بھی یہاں پر رہ جائے گی، آپ کا اسٹیٹس بھی دھرے کا دھرا رہ جائے گا، اور آپ نے ایک نہ ایک دن من و مٹی کے نیچے چلے جانا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، ایک نہ ایک دن اس قبر میں جانا ہے، اور اس قبر کی کال کوٹھڑی میں وہاں پر جا کر اگر ہم سے پوچھا گیا نا، ہم سے اگر سوال ہوا، تو یقین کریں ہم پھنس جائیں گے، ہم پھنس جائیں گے، ہم سے نہیں ہوگا وہاں پر جواب دینا۔ تصور میں تو لے کر آئے نا موت کو، کیوں کہا بار بار موت کو یاد کرو؟ کیوں بار بار قبر کو یاد کرنے کا درس دیا گیا؟ کیوں ہمیں بار بار قبرستان جانے کا اسلام درس دیتا ہے؟ وہ یہی وجہ ہے، دل نرم ہوگا ہمارا۔ یہ جو سارے اسباب ہیں نا، دل کی سختی کے ہیں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ ہم کیوں اپنے مسلمان کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں؟ ہم کیوں ڈرتے نہیں ہیں؟ ہم کیوں اپنے اندر ایک خوف نہیں لے کر آتے کہ دنیا مکافات عمل ہے؟ یعنی یہاں پر نہیں، اگر دنیا میں بدلہ مل گیا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اگر دنیا میں نہیں تو قبر میں پکڑ ہو جائے گی، حشر میں پکڑ ہو جائے گی، کل قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی۔ وہاں پر کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے ہم؟ لہٰذا اپنی موت کو سامنے رکھیں، اپنی قبر کو سامنے رکھیں، اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ آج اگر فکر کریں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ عافیت والا معاملہ ہم سب کے ساتھ مہربانی فرمائے۔ کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، آغا تو دیا گناہوں کی، پار نہیں میری لگا یا رب، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، ہو ہی جاتا مبتلا یا رب، قبر پہ گھپ اندھیرا ہے، روشنی ہو پے
رضا یا رب سانپ لپٹینا میرے لاشے سے قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب نور احمد سے قبر روشن ہو وحشت قبر سے بچا یا رب وحشت قبر سے بچا یا رب طالب مغفرت ہوں یا اللہ طالب مغفرت ہوں یا بخش کا واسطہ یا رب بخش کا واسطہ یا رب اور کر دی جنت میں تو جوان کا کر دی جنت میں تو جوان کا اپنے عطار کو عطا یا رب کو عطا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے. میں ایک روایت پڑھ رہا تھا مدنی چینل کے ناظرین, آج صبح ہی روایت میری نظر سے گزری ہے. اللہ اکبر. اللہ کرے کہ ہم اسے صحیح معنوں میں سمجھ جائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, حضور فرماتے ہیں کہ بندہ کبھی اللہ کی خوشنودی کی بات کرتا ہے, اللہ کی رضا کی بات کرتا ہے, اور اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی. یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک معمولی سی ہوتی ہیں, لیکن وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے. فرمائے اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجوں کو بلند فرما دیتا ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی بات کرتا ہے, اللہ پاک کی ناراضگی والی بات کرتا ہے, اور اس کا خیال نہیں ہوتا, یعنی معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے, اور اس وجہ سے اللہ اسے جہنم میں گرا دیتا ہے. ہماری روزمرہ کی گفتگو ایک جملہ ہمیں جنت میں بھی پہنچا سکتا ہے, اور ایک جملہ ہمیں جہنم کی طرف بھی لے کر جا سکتا ہے. ایک جملے کی اتنی اہمیت ہے. آپ سوچیں نا کہ جو پھر مسلمانوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں, جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں, مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے, مسلمان کا مال لوٹ رہا ہے, مسلمان کی عزت کو تار تار کر رہا ہے, آج مسلمان کو ڈیگریڈ کر رہا ہے. آج کیا اس طرح کے حالات چلیں گے ہمارے معاشرے میں تو برائیاں کیا پیدا نہیں ہوں گی. ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے برائی کا خاتمہ کرنا ہے, ہم نے نیکی کو پروموٹ کرنا ہے, ہم نے نیکیوں کو, بلائیوں کو, اچھائیوں کو, خیر خائی کو, حسن اخلاق کو, حسن کردار کو ہم نے اسے پروموٹ کرنا ہے. یہ ہے ایک ستھرا مسلمان. وہ حدیث مبارکہ جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کی تھی کہ مسلمان کی جو تعریف بیان کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہ کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں. یہ کیا بہترین ایک مسلمان ہے
اگر اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی مجرم ہوں جہنم میں پھینکا میں مجرم رسول اللہ شدائد نظر کیسے سہوں یا رسول اللہ اندھیری قبر میں کیسے رسول اللہ قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ بروزی حشر گر چشم مجھ پر کی تم نے بروزی حشر چشم مجھ پر کی تم نے میں جا کر اس دامن میں چھوؤں گا یا رسول اللہ میں جا کر اس دامن میں چھوؤں گا یا رسول اللہ رسول اللہ میں جا کر کس کے دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ کرم فرما اس قول کا مصداق کرم فرما اس قول کا مصداق تیری خاطر جیوں گا مروں گا یا رسول اللہ تیری خاطر جیوں گا مروں گا یا رسول اللہ تیری قبر میں کیسے
رسول اللہ تیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور بس اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ پاک بلا حساب و کتاب اپنی رحمت سے بس جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ حساب کے قابل نہیں ہم، حساب کے قابل نہیں، اللہ بس رحمت کی نظر فرمائے۔ صرف تصور باندھنا ہے، صرف یہ سوچ پیدا ہونی ہے، صرف سوچ پیدا کرنے کی دیر ہے کہ جب ہم یہ سوچ پیدا کر لیں گے نا کہ میں نے مرنا ہے، یہ صرف ایک سوچ یہ پیدا کر لیں میں نے مرنا ہے، اور مرنا ہے اس موت کو پورے اہتمام کے ساتھ ذہن میں لائیں کہ مرنا صرف یہ نہیں ہے کہ سانس رک گیا بدنا۔ آپ ذرا پوری وہ روایات پڑھیں کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے زیادہ سخت ہوگا۔ ایک جھٹکا، یہ آتا ہے نا، یہ جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں بسا اوقات، ایک جھٹکا فرمایا کہ 1000 وار، 1000 مرتبہ تلوار سے کاٹا جائے نا، تلوار سے 1000 مرتبہ کاٹا جائے، اس سے زیادہ سخت ہے موت کا ایک جھٹکا، ایک جھٹکا۔ یہ پھر تصور، پھر جو بے نمازی ہیں، پھر جو جس طرح کے معاملات ہیں، ان کی روح اسی انداز میں قبض ہوگی۔ یہ مرنا آسان نہیں ہے، یہ مرنا بھی ایک مشکل عمل ہے۔ پھر اس کے بعد جو قبر کے معاملات ہیں، حشر کے معاملات ہیں، اللہ عافیت فرمائے۔ آتے ہوئے کچھ فرما رہے ہیں؟ یہ جو آپ بات ارشاد فرمانا کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اگر پورے قرآن کریم کا ہم مطالعہ کریں نا تو عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے بعد جس چیز کا سب سے زیادہ ہمیں بتایا گیا ہے اور جس چیز کو سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ عقیدہ آخرت ہے، کہ تمہیں مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ چیز قرآن پاک میں عقیدہ توحید اور رسالت کے بعد جس بھی آپ سورت کو پڑھیں گے، آیت کو پڑھیں گے، تو جہاں بھی مفسرین نے بیان کیا تو یہ ان 3 چیزیں ہر جگہ بیان کی گئی ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور پھر اس کے ساتھ عقیدہ آخرت، کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے۔ جب یہ ذہن بن جائے نا کہ مجھے ایک محتسب ہے، حساب لینے والا ہے، اس کے ہاں مجھے پیش ہونا ہے، اگر آج میں کچھ کر رہا ہوں تو مجھے کل جواب دینا ہے، یعنی ایک عدالت ابھی لگے گی، عدالت ابھی لگے گی، اور وہ سارا ہمارا جمع ہو رہا ہے، اور جب ساری فائلیں کھلیں گی نا، آج تو ہم کسی کو کچھ کہہ کر اور آگے پیچھے کر کے نکل جاتے ہیں، وہاں جب ساری فائلیں کھلیں گی، آج کسی کے سامنے ہمارا جرم کھل جائے اور کسی کو پتہ چل جائے تو ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے، اور وہاں تو ماں بھی ہوگی، باپ بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، سب ہوں گے۔ آج جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ سارا لکھا جا رہا ہے، اور جب وہ فائلیں کھلیں گی، دفتر کھلیں گے، تو پھر ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہاں پر نا آتے بھائی ایک طبقہ وہ بھی ہے، جب یہ بات کریں نا کہ ایک عدالت اور لگے گی، ظالم بالخصوص، وہ کہتے ہیں پھر ادھر دیکھ لیں گے، اللہ ادھر دیکھ لیں گے۔ یہ تو کیا بات کر رہے ہیں ایسے افراد کہ ادھر دیکھ لیں گے؟ آپ میں اتنی استطاعت ہے، اتنی طاقت ہے کہ آپ ادھر دیکھ لیں گے؟ ادھر تو وقت کا فرعون بھی نہیں دیکھ سکتا، اس میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے۔ اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں آپ یہ جملے کبھی غور تو کریں، ان جملے پہ کبھی دارالفتاء اہل سنت میں جائیں اور رہنمائی لیں، میں نے یہ جملے کہے ہوئے ہیں، ان جملوں پر حکم کیا لگتا ہے، آپ کو مفتیان اکرام رہنمائی فرمائیں گے، یہ جملے کتنے سخت ہیں، وہاں پر پھر دیکھ لیں گے جی۔ کبھی تو معاذ اللہ اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ اس پر تو کتنے سخت اقوال موجود ہیں کہ جو اللہ پاک کے عذاب کو ہلکا جانتا ہے۔ تو یہ سوچ ہی کتنی گھٹیا سوچ ہے، بری سوچ ہے۔ جب ایک بندہ، یعنی آپ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا بشیرا و نذیرا، حضور کے 2 القاب بڑے مشہور لقب ہیں، حضور علیہ السلام کی شان ہے، آپ خوشخبری دینے والے بھی اور ڈر سنانے والے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ایک جہاں خوشخبری سناتے ہیں وہیں پر ڈر بھی سنا رہے ہیں۔ جہنم کے عذابات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بے نمازی کو یہ سزا ملے گی، سود خور کو یہ سزا ملے گی، شرابی کو یہ سزا ملے گی، مزید گناہ کرنے والے یہ گناہ کرنے والوں کو یہ سزائیں ملیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا جو نقشہ بیان فرمایا، جہنم کی جو کیفیت کو بیان فرمایا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم برداشت کر لیں گے۔ یہ ایک موم بتی لے نا، اسے ذرا جلا کر اس کے اوپر صرف ہاتھ رکھیں تھوڑی دیر، آپ کو پتا چل جائے گا آپ کیا برداشت کر لیں گے، وہاں پر کیا دیکھ لیں گے آپ کل محشر کے میدان میں، جہنم کو آپ دیکھ لیں گے۔ آپ یہ کہتے ہیں ایک اس آگ، دنیا کی آگ پر تھوڑی دیر کے لیے، میں آپ کو 1 منٹ کا بھی نہیں کہتا، میں 1 منٹ کا بھی نہیں کہتا، میں چند سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں، اب چند سیکنڈ ہم تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔
ہم تو جون جولائی کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، ننگے پاؤں ذرا فرش پہ کھڑے ہو کر دکھائیے گا، ہم تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ جب سورج 1 میل پر سیدھے رخ کے ساتھ آگ برسائے گا، کون برداشت کر سکے گا؟ ہم صرف اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اگر کبھی اس طرح کے جملے بولے ہیں، ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے، فوراً ہمیں دارالافتاء اہل سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں مفتیان کرام سے اپنی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، علماء کرام کی بارگاہ میں جائیں، دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ کر کے فوراً اپنے جملوں کی، اگر ایسے جملے بولے ہیں تو رجوع تو توبہ تو ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے، تجدید ایمان تو کرتے ہی رہنا چاہیے، کلمہ شریف پڑھتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ تو کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اور تجدید ایمان یہ کیا، یعنی یہ جملہ بولتے ہیں ہمیں کتنا ٹائم لگے گا؟ یا اللہ اگر مجھ سے جانے انجانے میں کوئی کلمہ کفر سرزد ہو گیا اور آپ کو یقین ہے کہ ایسا کوئی جملہ بولا ہے، تو اس کو مینشن کر کے یا اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے تجدید ایمان۔ تو یہ تو ہر روز ہمیں کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں تو کبھی اس طرف نہ آئیں، کبھی ایسے جملے نہ بولیں، یہ تکبرانہ جملے، کبھی بسا اوقات ہمیں وہ جہنم کے گھڑے کی طرح، ابھی ہم نے روایت سنی نا، بندہ ایک جملہ بولتا ہے جسے انسان معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی ناراضی والا جملہ ہوتا ہے، اور اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ اسے جہنم میں گرا دے گا۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے کون سے جملے، ہم جملوں کو کبھی تولیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ کچھ کالز ہیں آپ کی، آئیے کال لیتے ہیں۔ غلام الیاس ستاری عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ اور کریم کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ میرا آج کے موضوع کے متعلق سوال ہے کہ کیا دنیا میں جو آزمائشیں آتی ہیں، کیا وہ بھی مکافات عمل کا بدلہ ہو سکتی ہیں؟ اس پر کچھ مدنی پھول عطا فرما دے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ کیا کہیں گے شاہ صاحب؟ جی بالکل، اس کا بھی تعلق ہے اس سے نا، کہ جب بندہ کچھ عمل ایسے کرتا ہے، مثلا نیکیاں کرتا ہے تو اس کو جزا ملتی ہے، برائیاں کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، کبھی دنیا میں بھی اس کی، جو کہتے ہیں نا کہ جو نیک شخص ہوتا ہے اس نیک شخص کو اس کے جیسے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، تو ایک کانٹا بھی اسے اگر لگ گیا تو اس ایک کانٹے کی بھی اگر وہ صبر کر لیتا ہے تو اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور اگر وہ صبر نہیں کرتا تو وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اگر صبر کرتا ہے تو اسے ہر صبر کے بدلے، ہر دن کے بدلے نیکیاں ملتی ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ صبر نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ نیکیاں، اب دنیا والے تو جزا نہیں دیں گے نا، بیماری آ گئی ہے تو رب کائنات نے ہی اس بیماری کو دور کرنا ہے۔ تو اب اگر کسی کے سامنے یہ اظہار کرتا ہے، ہاں ڈاکٹر کے سامنے، حکیم کے سامنے، طبیب کے سامنے، اس لیے اظہار کر رہا ہے کہ وہ تشخیص کرے گا، وہ بیماری کو دور کرنے کی دعائیں دے گا، اس کے لیے تو اجازت ہے۔ ایک تو عمل شاہ صاحب یہ ہے نا کہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں، کبھی کوئی آزمائش، جو کالر نے جو میں سمجھاؤں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جب آزمائشیں آتی ہیں تو کیا یہ آزمائش، یہ مکافات عمل کا، کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات جو والدین کا نافرمان ہے، اس کے بارے میں فرمایا سے دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے، تو دنیا میں بعض اوقات گناہوں کی سزا مل جاتی ہے، اچھائیوں کی جزا بھی اللہ پاک دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، جیسے بھی شاہ صاحب توجہ بھی دلا رہے ہیں۔ لیکن کیا ہر آزمائش، کیا اسے ہم یہ کہیں کہ یہ مکافات عمل ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کبھی اللہ پاک آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے اس کے درجات کی بلندی کے لیے، وہ بندہ صبر کرے گا تو درجات میں بلندی عطا فرمائے گا۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر آزمائش کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکافات عمل، ہمیں کسی جرم کی سزا ہی مل رہی ہے۔ تو بسا اوقات کبھی جرم کی سزا نہیں ہوتی، کبھی ہوتا ہی ہے بچہ بیمار ہو گیا اور شدید بیمار ہو گیا تو بندہ یہ کہے کہ یہ اس بچے نے کون سا جرم کیا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے کبھی آزمائش ہوتی ہے، کبھی والدین کے لیے آزمائش بنتی ہے، کبھی بچوں کے لیے آزمائش۔ تو دونوں ہی اعتبار سے ہم دیکھا جا سکتا ہے کہ کبھی کچھ اعمال ایسے کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ مکافات عمل کی صورت میں ہمیں اس کی جزا سزا ملی ہے، اچھی یا بری جزا، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش بن کر بھی بندہ خود غور کر لے کہ اگر مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے تو کیا میں کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا۔ تو اگر اس کو آئیڈینٹیفائی کر لے نا تو پھر ہو سکتا ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ یہ میرے اس ظلم کا، میری اس زیادتی کا، یا میں کسی کی حق تلفی کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر ہے تو اسے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگے، اگر حق تلفی ہے تو اس کی تلافی کر لے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلی کال لے لیتے ہیں جی۔
حجرت شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے. شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں نیک یا برے اعمال کیے جاتے ہیں، اس کا بدلہ آخرت میں تو ملے گا ہی، کیا دنیا میں بھی ملتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو برے اعمال اگر دنیا میں کرتا ہے تو اس کو آخرت میں اس کی سزا تو ملنی ہے، اگر وہ دنیا میں مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے پھر کیا اس برے اعمال کا بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا یا پھر وہ ختم ہو جائے گا؟ اس حوالے سے کچھ روشنی فرما. توبہ ہے ہی ایسی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اور آپ کی جو پہلا جو سوال ہے اس کی گفتگو تقریباً ہمارے اس ابھی جواب میں یہی ہوئی ہے کہ کبھی ملتی بھی ہے اور کبھی آخرت کے لیے جزا باقی رکھی جاتی ہے. یہ اللہ پاک کی مشیت پر ہے. اگلی کال لیتے ہیں. ماشاءاللہ شاہ زیب بھائی بہت ہی پیارا کلام اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری طرز میں آپ نے پڑھا ہے. تو آپ سے یہ عرض ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ طرز کون سی تھی، اصل کس کلام کی طرز ہے یہ؟ جی شاہ زیب بھائی آپ سے سوال ہے. 2-3 کلام پڑھے ہیں، کون سے کلام کی بات؟ پہلے جو آپ نے مین کلام جو لیا یہ طرز کون سے کلام کی؟ یہ پرانی طرز ہے، یہ غالباً حاجی مشتاق علیہ رحمہ نے بھی پڑھی ہے اس طرز میں. ماشاءاللہ وہ کمال حسن حضور ہے جو کلام جی غالباً یہ اسی کلام کی طرز ہے. آفیشیل کس کلام کی طرز ہے؟ آفیشیل اس کلام کی طرز یہ پرانی اس کلام میں بھی پڑھی جاتی تھی، میں نے اسی کلام میں سنی ہے. اچھا اسی کلام ہے، ٹھیک ہو گیا. چلیں جی اگلی کال لیتے ہیں. جی زین اللہ عابدین عطاری ٹبہ سلطان پور سے. میرا سید ثاقب شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، میرے والدین اور سب گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. اللہ پاک آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، والدین کی، رشتہ دار دوست احباب کی، ہمارے رشتہ داروں کی، سب مسلمانوں کی اللہ پاک مغفرت فرمائے. آمین. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی کال لیں. قمر زمان اتاری پنڈ داندر خان ٹوبہ سے. اور میری نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا. اگلی کال دیجیے. میرا نام جمال رضا اتاری ہے، میں قبولہ شریف سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ والا کلام سنا دے، رجپال نبی میرے دردان دبا دینا. بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلی کال دیجیے. پیارے شاہ صاحب اللہ پاک آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. میرا نام محمد اویس ہے، میں رحیم یار خان سے تعلق رکھتا ہوں. آپ ہمیں یہ والا کلام تو سنوا دیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. کیا بات ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لیتے ہیں. شاہ صاحب میرا نام محمد جنید ہے، میں ٹی جی خان سے بات کر رہا ہوں. آپ ہمیں یہ والا کلام سنا دیں، منتشر ہیں خیالات کی وادیاں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ اکبر. بڑے پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی. ایک تو یہ کلام اور ایک اور کلام جو میں نے آپ کو صبح عرض کی تھی، ان دونوں کلاموں کو آپ خصوصیت کے ساتھ دیکھ لیجیے گا. میں چند دنوں سے ایک کلام پڑھ رہا ہوں تو انشاءاللہ وہ شاہ زیب بھائی سے لے لیتے ہیں جی. کچھ میسیج بھی ہیں. شاہ صاحب میرا تعلق رحیم یار خان سے ہے، دعا کا کہا ہے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے جی. عبد الرحمان بھائی نے میسیج کیا ہے، کہہ رہے ہیں جی ہم کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بڑی شوق سے دیکھتے ہیں. اچھا سرائکی زبان شاہ صاحب آپ کو آتی ہے؟ سرائکی زبان میرا خیال ہے کہ ابھی تو مجھے بھی نہیں آتی ہے صحیح طرح زبان، نہیں کشمیری اور تھوڑی بہت سمجھ میں لیتے. کشمیری اور پنجابی. کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے وہ والا. اچھا اچھا اچھا. نہیں تو وہ والی نہیں، کائے چسونن آپ چسونن وہ مشکل ہے. وہ مشکل ہے. چلیں جی ایک اور میسیج ہے. چلیں جی ایک حوصلہ افزائی فرمائی ہے جی. بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. نام تو مینشن نہیں کیا آپ نے. حج اور عمرے کی بھی آپ نے ساتھ دعا دی ہے. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی. اچھا ایک اور میسیج ہے. شالا وزدہ رہے تیرا سونا آرام اس کلام کی فرمائش کی ہے. کہہ رہے ہیں ثاقب بھائی آپ کا پروگرام ہمیں دلوں کو سکون بخشتا ہے. بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہہ رہے ہیں جی لم یاتی نذیر کفی ناظرین یہ کلام بھی سنا دیں. اچھا جی ایک اور عرض ہے تو کجا من کجا سیالکوٹ سے ایک میسیج آیا ہوا ہے. کلام سننا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے. شاہ زیب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں جی. صلی اللہ تعالی علیہ محمد. یا شفیع امم للہا کر دو کرم، شالا صدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم حرم کر
شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم یا نبی یا نبی اپنی الفت سوات دے اپنی شان ہم کو خیرات دے اپنی شان ہم کو خیرات دے اس سے مطلب نہیں ہے سوا کہ کم شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم حاضری نیازی دربار میں زندگی ہو بس ذکر سرکار میں زندگی ہو بس تیرے اذکار میں آتے جاتے تیری چوکھٹ پہ شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا جلوے والضحا دیکھتے رہ گئے جلوے والضحا دیکھتے رہ گئے جلوے والضحا دیکھتے رہ گئے جلوے والضحا دیکھتے حسن بدر دجا دیکھتے رہ گئے حسن بدر دجا دیکھتے رہ گئے حسن بدر دجا دیکھتے رہ گئے حسن خیر الورا قسم حسن خیر الورا خدا کی قسم حسن خیر الورا خدا کی قسم ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے ہم جمال خدا دیکھتے حسن خیر الورا خدا کی قسم ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے جلووں میں خدا کی قسم رب نے اپنا جمال رکھا ہے ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے عرش پر پہنچے آقا تو روح امین عرش پر پہنچے آقا تو روح امین سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے
सिदरतुल मुंतहा देखते रह गए। चांद तो टुकड़े होकर तसल्लुक हुआ, चांद तो टुकड़े होकर तसल्लुक हुआ। दुश्मने मुस्तफा देखते रह गए, दुश्मने मुस्तफा देखते रह गए। हम जमाले खुदा अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का जिक्र करते रहने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक मुकाफ़ात अमल ये रहा है। आपसे गुजारिश करेंगे मदनी चैनल के नाज़रीन के मदनी चैनल के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं आप उन्हें देखते रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और फिर अच्छे लोगों के साथ वाबस्ता हों और अच्छे लोगों के साथ नेक दीनी माहौल के साथ वाबस्ता होने का एक बेहतरीन ज़रिया, दावत इस्लामी के दीनी माहौल के साथ जुड़ने का एक बेहतरीन ज़रिया है हफ्तावार इज्तिमा। तो दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नत वर इज्तिमा में आप ज़रूर शिरकत फरमाएँ। इंशाअल्लाह इज्तिमा पाक की बरकत से आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ों में अल्लाह ने चाहा तो अमल आएगा, आखिरत की फ़िक्र नसीब होगी। और यूँ कहें कि दिल की अगर सख्ती है ना तो ये सख्ती धुलेगी। तो बहुत से गुनाह जो होते हैं हमारे दिल की सख्ती की वजह से हो रहे होते हैं और यहाँ पर आएंगे तो इंशाअल्लाह दिल नरम होगा। अल्लाह पाक हमें दिल की नरमी अता फरमाए, गुनाहों से महफूज फरमाए, अल्लाह हमारा ईमान सलामत फरमाए और जब दुनिया से जाएं अल्लाह पाक हमें ईमान की सलामती के साथ दुनिया से ले जाए और कल क़यामत के दिन बिला हिसाब व किताब अल्लाह हमें दाखिले जन्नत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह पाक हमें पड़ोस भी नसीब फरमाए और कब्र में सरकार के जलवों से हमारी कब्रों को अल्लाह ताला, तमाम मुसलमानों की कब्रों को अल्लाह ताला मुनव्वर फरमाए। आमीन बिजाह खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बढ़ते हैं सलातो सलाम की तरफ। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्शे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्शे बज़ में हिदायत पे सलाम। जी सुहानी घड़ी चमकाता पाका चांद उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम के मौला के पर करोड़ों दुरूद उनके अस्हाब वो इतरात पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तो का पन्नों का जल जाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। मुझसे सिद्मा के कुर्सी मुझसे सिद्मा के कुर्सी सगे रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्शे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। खुले आँख सल्ले अला